کیوں فرمایا کہ کثرت سے سورہ یاسین پڑھو، کیونکہ یاسین مردے کی روح کو سکون سے نکلنے دیتی ہے۔ پھر فرمایا سورہ صافات پڑھو، کیونکہ سورہ صافات وقت مرگ شیطان کے وسوسوں سے تجھے بچاتا ہے۔ مومن تھا، متقی تھا، لیکن وقت مرگ جب بدن سے آخر دم تک یہ شیطان انسان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہے اس کے ایمان کو چھڑوا دے۔ نجف کا عالم، پڑھا لکھا بندہ، کہتے ہیں جب سکرات کا اس کے وقت، سکرات کہتے ہیں سکر کو، جسے کہتے ہیں مسکرات حرام ہے۔ شراب کو بھی کیا بولا جاتا ہے؟ مسکر ہے، مطلب نشے آور۔ سکرات کا مطلب ایک ایسی حالت انسان کی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان جیسے نشے میں اس کو نہیں پتا وہ کیا بول رہا ہے، اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ اور یہ نہیں کہ سکرات ہر بندے پہ آئے، کہ ہر بندہ وقت مرگ گویا وہ نشے کے عالم میں ہے، کیا بول رہا ہے اسے پتا نہ ہو۔ یہ ہر کسی کی کیفیت نہیں ہوتی، یہ صرف ان لوگوں کی ہے جو زاہد نہیں تھے، متقی نہیں تھے۔ اب فرمایا سکرات کے وقت سورہ صافات پڑھو، مرحوم پہ مثلا جو دنیا سے جا رہا ہے اس پہ سورہ یاسین پڑھو۔ یہ عالم کہتے جتنے بھی علماء نجف تھے سارے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب کا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کہا محمد رسول اللہ۔ آخری امیر المومنین کی جب گواہی آئی کہ علی ولی اللہ کہو، کہ یہ سر پھیر دیتا تھا۔ پھر کہ علی ولی اللہ پڑھو، کہ یہ سر پھیر دیتا تھا۔ انہوں نے کہا جب ہم پوری زندگی سمجھتے رہے یہ بہت بڑا مومن ہے، آج پتا چلا یہ ظاہر کوئی اور تھا، باطن کچھ اور تھا، مومن نہیں ہے۔ تو کہ جب کہتے کہو علی ولی اللہ، یہ اپنے سر کو پھیر دیتا ہے، وہ یہ کہنا نہیں چاہتا۔ اور اتفاق یہ تھا کہ اپنی سکرات سے باہر نکل آیا، مرا نہیں، بچ گیا۔ لیکن اس وقت جتنے اس کے جنازے پہ موجود تھے بات پھیل گئی پورے نجف میں کہ فلاں مولوی وقت سکرات علی ولی اللہ نہ پڑھ سکا۔ تو اہل نجف نے کہا بڑا بے ایمان آدمی ہے، آج کے بعد اس کے ساتھ آنا جانا بند کر دیں گے، بائیکاٹ اس بندے کا، کیونکہ مومن ہی نہیں ہے۔ موت نے بتا دیا کہ مومن نہیں تھا۔ یہ بھی بڑا پریشان تھا اس حالت سے، کسی روڈ سے گزرتا لوگ گلی بدل دیتے، کوئی گھر میں مجلس ہوتی اس کو کوئی بلاتا نہیں، کہیں پہ دعوت ہوتی کوئی کھانے پہ نہ بلاتا کہ جناب اس نے تو وقت سکرات امیر المومنین کا نام نہیں لیا۔ اس کا مطلب اس کے دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر کوئی اور ہے۔ ایک محفل لگی علماء کی، اسی طرح مومنین جمع ہوئے، یہ بن بتائے ان کی محفل کے اندر داخل ہو گیا۔ اور جب سب نے اس کو دیکھا تو چاہا کہ محفل کو ترک کر کے چلے جائیں، اس نے دروازہ بند کر دیا کہ مجھ سے دوری بعد میں اختیار کرنا، لیکن مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ کوئی نجف میں رہے، علی سے عشق کرے، محبت کرے، شیعہ ہو، نمازی ہو، روزے اس نے نہ چھوڑے ہوں، ذکر نہ چھوڑا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، تو مجھ سے تو پوچھو کہ جب کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو، میں نے علی ولی اللہ پڑھا کیوں نہیں؟ کوئی ایک بار تم سے آ کے مجھ سے تو پوچھو۔ میں بھی اپنی اس کیفیت پہ آج تک رو رہا ہوں، لیکن یہ شکر خدا ہے کہ اس عالم میں مرا نہیں۔ یہ بھی نگاہ کرم امیر المومنین تھی کہ مولا نے مجھے دوبارہ زندگی دی کہ جا اپنی اصلاح کر، پھر جب قبض روح کا وقت آئے گا تو پھر علی کی ولایت کا بھی کیا کر لینا، اقرار کر لینا، تاکہ عالم برزخ کا سفر تمہارا آسان ہو جائے۔ تو کہا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہ تم سب نے روایات میں پڑھا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر شدت سے زیادہ دنیا میں کسی چیز سے محبت ہو، شیطان وسوسے کرتا ہے اور اسی محبت کو وسیلہ بناتا ہے تاکہ بندے کو راہ ایمان سے کیا کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ کہ تم سب جانتے ہو اللہ نے مجھے بیٹا دیا، ایک بے تحاشا اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں، گویا میری جان اس کے اندر اٹکی ہوئی ہے۔ گلی میں بھی جائے تو پریشان ہو جاتا ہوں، 5 منٹ دیر کر لے کہ بیٹا گھر کیوں نہیں آیا۔ ہلکا سا بخار آ جائے تو مجھے پوری رات نیند نہیں آتی کہ خدا کی اس بیٹے کو چھین نہ لے مجھ سے۔ کہ جب تم کہہ رہے تھے کہو علی ولی اللہ، تو شیطان میرے اس بیٹے کو میرے سامنے لے کر آیا کہ کلمہ پڑھو گے تو اس کا سر میں کیا کر دوں گا، کاٹ دوں گا۔ اور شکر ہے نا، انسان غنودگی کے عالم میں ہوتا ہے اس وقت جب روح بدن سے نکلتی، اسے یہ سمجھ نہیں آتی ہے حقیقت ہے یا مجاز ہے۔
کئی بار آپ خواب دیکھتے ہیں، روتے ہوئے خواب سے اٹھ جاتے ہیں، بندہ پسینے سے شل ہو جاتا ہے، کیوں خواب میں لگتا ہے میں خواب نہیں دیکھ رہا، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ کبھی کوئی آپ کو مارنے آتا ہے، کبھی آپ کسی جنگل میں، کبھی کوئی آپ پہ اٹیک کرتا ہے، تو ایسی کیفیت کہ انسان خواب سے اٹھنے کے بعد 100 مرتبہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ یہ خواب تھا، حقیقت نہیں تھی۔ کہ مجھے تو لگا کوئی میرے بیٹے کا سر قلم کر رہا ہے، اور کا کلمہ پڑھو گے سر کاٹ دیں گے، اسی لیے میں اپنا چہرہ ہٹا دیتا تھا۔ مسئلہ کلمے کا نہیں تھا، مسئلہ بیٹے کی جان کو بچانا تھا۔ اور جب اس عالم سے نکلا تو میں سمجھا یہ شیطانی وسوسہ تھا۔ کربلا اسی چیز کا نام ہے کہ دیکھو حسین نے اولاد کی محبت کو کربلا میں ذبح کر دیا۔